السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلق الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج جو ہم اللہ کی یاد سے جو غافل ہے، آخرت کی یاد سے جو غافل ہے، جہنم کی یاد سے جو غافل ہے، عبادت میں دن نہیں لگتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہے، ایک ہی چیز ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر جہنم کی خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جہنم کو ہم تصور میں نہیں لاتے ہیں۔ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی کے بارے میں سوچئے، اپنے اپنے بارے میں سوچئے۔ جو 24 گھنٹے زندگی جو رات دن مل کر ہوتی ہے، اس میں 5 منٹ ایسے ہیں جو ہم جہنم کو تصور میں لا کر فکر کریں کہ کیا ہوگا۔ ہمارے صحابہ جو تھے، ان کے بارے میں آتے ہیں، عشاء کے نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ایک صحابہ نے یاسین شریف چالو کی، تو جب اس آیت تک پہنچے، امتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ تو اگر مجھے اعلان کر دے، میرے بارے میں بھی اعلان ہو، جہنم کے صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو اللہ والے تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے رضامندی بندے تھے، ان کے لیے تو جنت ہے اللہ کی فضل سے۔ تو اس کے باوجود پورے رات امتاز الیوم ایھا المجرمون پڑھتے رہے حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ وہ صحابہ ہونے کے باوجود اتنے خطرناک خوف ہے جہنم کے، آخرت کے۔ اور ہم تو ہمارے بارے میں کیا خبر ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے زندگی سامنے رکھے تو جہنم کے علاوہ ہمارا کوئی راستہ ہے نہیں۔ تو اسی طریقے سے زندگی کب تک چلے گی؟ بندے جب گناہ کرتے ہیں، نیکی نہیں کرتے، جہنم کو تصور نہیں لیتے، خوف نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ تو ایمان والوں کے لیے وہ وقت کب آئے گی جو اللہ کی خوف سے اس کے دل تڑپ اٹھے، اس کے سر جھک جائے اللہ کے سامنے۔ یعنی ایمان والوں کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ ایمان لانے کے بعد تم اللہ پہچان لیے، آخرت پر یقین رکھ لیا، جنت جہنم پر یقین ہے، یہ سچ ہے۔ جو گناہ گاروں کے لیے خطرناک عذاب ہے، جہنم ہے، نیکوکار کے لیے جنت ہے۔ تو یہ سب یقین رکھنے کے باوجود تم کیسے غفلت کی زندگی میں چلتے ہو؟ کب تک یہ زندگی چلے گی؟ کب تک؟ لوگوں کو سوال کیا جب بھائی 50 سال ہو گیا نماز پڑھو، تو کہتے ہیں بھائی ابھی تو داڑھی نہیں پاکی، بال نہیں پاکے، تو پھر اب تک کیا؟ بہت ٹائم باقی ہے۔ بتاؤ، 7 سال سے نماز فرض ہے اور 50 سال ہو گئے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اب وقت نہیں آیا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ آخرت کی آنکھ کھلتی ہے، اندر کی آنکھ کھلتی ہے، تو تب افسوس کرتے ہیں ہائے ہمارے زندگی کی دار کٹا دیے، لیکن تب افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف رکھتے ہیں
تو ان کے لیے ربی کریم 2 جنت رکھے، 2 جنات، سبحان اللہ، اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم جہنم کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، ہم جہنم کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو لوگ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کی خوف اندر رکھتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اپنے نفس کو ناجائز کاموں سے روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فوراً ساتھ میں انعام، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن ہمارے اندر جہنم کی خوف ہے ہی نہیں۔ ہم تو سوچ لیے ہیں جب جہنم کیا ہے، بس تھوڑی سی عذاب کی بات ہے یا کیا، لیکن میرے بھائیوں کیسی کیسی عذاب ہے ذرا سوچئے تو۔ سورہ دخان میں آتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، زقوم جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان کا کھانا ہوگا زقوم، ایک پھل جس کے چاروں طرف کاٹا کاٹا رہے گا، اور وہ کھائیں گے اتنی شدت سے بھوک لگے گی تو کھانے لگیں گے، وہ گلے میں لگ جائیں گے۔ یہ ایک عذاب ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ کھانا کن لوگوں کے لیے ہے؟ طعام الاثیم، گنہگاروں کے لیے ہے۔ اور یہ پھل کیسے ہوگی؟ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، گرم پانی جب چولہا پر یا گرم تیل جب چولہا پر ابالتی ہے تو اسی طریقے سے وہ پھل پیٹ کے اندر جب جائے گی تو یہ ایسی ابالے گی۔ ہم ذرا سوچ لے، ذرا پیٹ میں درد ہو جائے تو ہم کیسے ہو جاتے ہیں، یہ پھل اندر پیٹ کے اندر ایسا کیا حال ہوگا۔ صرف اسی پر بس نہیں ہے، آگے اللہ تعالیٰ ساتھ میں اور دوسرا عذاب دے رہے ہیں، کیا ہے؟ خذوہ، ان کو پکڑو، فاعتلوہ، ان کے سر نیچے پیر اوپر دے کر بے عزت کے ساتھ گھسٹ کر، خذوہ فاعتلوہ سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں پھینک دو ان کو۔ ہے میرے بھائیوں، پیٹ میں وہ دردناک پھل ہے، اور دوسرا عذاب جہنم کے بیچ میں ہے، زیادہ آگ کی گرمی ہے وہاں۔ اور اس پر بس نہیں، اور ساتھ میں تیسرا عذاب یصبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈال دو۔ مر گئے ہم۔ ایک تو پیٹ کے اندر دردناک زقوم پھل ہے، دوسرا جہنم کے بیچ میں ہے، تیسرا گرم پانی اوپر سے ڈال رہے ہیں۔ ایک ہی برداشت کی بات ہے بھائی، ذرا سوچے تو صحیح۔ چوتھا بے عزتی کی ایک بات ہے، چوتھا رب کریم کہہ رہے ہیں ذوق، مزہ چکو۔ بھائی مزہ تو کوئی اچھا ہی چیز کھاتے اس میں کہتے بھائی مزہ چکو، یہ تو عذاب ہے، عذاب کے بارے پھر مزہ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے الفاظ لائے ہیں ذوق، مزہ چکو، انک انت العزیز الکریم، اس لیے کہ تم اپنے دنیا میں اپنے کو عزیز سمجھتے، اپنے کو بہت اچھا سمجھتے، انک انت العزیز الکریم، اپنے کو بہت اچھا سمجھتے، بہت معزز متبرک لوگ سمجھتے اپنے آپ کو۔ اس لیے کوئی اگر ہمارے پاس آئے، ہم کو تھوڑا سمجھانے لگے بھائی ہماری یہ زندگی کی حساب دینا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، آخرات ہے سامنے، وہ سمجھانا آئے تو ہم اس کو دھتکار کر دیتے، اس کی بات کو ہم نہیں مانتے ہیں، اس کی اچھائی بات کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میں 10 لوگوں کو سمجھا کر
चलता हूँ और मुझे समझाने के लिए आए, यानी अपने को बहुत आजिज समझ लिया, अपने को बहुत अच्छा समझ लिया, इसलिए किसी की बात की मोहताज नहीं। ये तो अहंकार तकब्बुरी की बात है। तो अल्लाह ताला ये फरमा कर आज़ाब देंगे जैसा को, तो ये अपने को बहुत बड़ा समझ लिया ना, अपने को बहुत मुअज़्ज़ज़ समझ लिया था। तो आलिम लोग तुम्हारे पास आते थे, समझाते थे, नबी तुम्हारे पास आए थे, समझाए, नबी के बाद सहाबा थे। अब फ़िलहाल दौर में आलिम उलमा जो है ये कुरान हदीस पढ़कर बता रहे हैं, लेकिन हम तो यकीन नहीं करते। हम खुद पढ़ते हैं फिर भी उस पर यकीन नहीं करते। कैसे यकीन है? ज़बान से कह देते यकीन है, लेकिन अमल से पता चलता हमारा यकीन नहीं। अगर यकीन होते तो फिर जहन्नम की खौफ जरूर होते, नाजायज़ काम नहीं करते और जायज़ कामों को हम नहीं छोड़ते। और अल्लाह ताला कुछ लोग यकीन भी नहीं करते, तो अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि इन्न हाज़ा मा कुंतुम बिही तमतरून, ये उस अजाब की मजा चाखो जो तुम शक क्या करते थे। तो ऐसा अजब होगी, ऐसे कोई अजब हो सकते हैं, इसके बारे में तुमको शक था, तमतरून शक थे, तो अल्लाह ताला फरमा कर अजब देंगे। ये वही अजब है जिसके बारे में तुम दुनिया में शक क्या करते थे। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे इन्न हाज़िही मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, कि तुम इनकार क्या करते थे, कोई अजब है ही नहीं, ये वो अजब का मजा चाको जिसके बारे में तुम इनकार क्या करते थे। हाँ, ये बोल बोल कर अल्लाह ताला अज़ाब देंगे, बोल बोल कर अज़ाब देंगे। जो इनके ये वही अज़ाब है जिनके बारे में तुम इनकार क्या करते थे, शक क्या करते थे। ये वही अज़ाब है जिनसे तुमसे वादा लिया था, जैसे करेंगे हम ऐसे करेंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसी कोई अज़ाब बर्दाश्त कर सकते नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हम तौबा कर ले, हम तौबा कर ले। हम जानते हैं किस गुनाह में हम फंसे हुए हैं। हर एक इंसान, हर एक के बारे में मालूम है किस गुनाह में वो फंसे हैं, और ऊपर अल्लाह को मालूम है। तो हम अल्लाह के सामने रो रो कर तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सच्चे दिल से जो इंसान तौबा करते हैं, जो नफरमानी किया है किया, आइंदा नहीं करूँगा, और जो नेक हम छोड़ दिए हैं नमाज वगैरह, तो आइंदा नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं सय्यात में हसनात उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यात में हसनात। अल्लाह ताला सय्यात को यानी गुनाह को नेकी से बदल कर देंगे। ऐसा रहमान और रहीम करीम है। तो मेरे भाइयों, मरने से पहले, बुढ़ापा आने से पहले, बीमारी होने से पहले अपने तंदुरुस्ती को नेक काम में लगा ले। ऐसी खतरनाक अजाब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे आदाब से नजत अता फरमाए और सामने की ज़िंदगी ऐसे चलने वाली ज़िंदगी बनाए जो अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह के रसूल राज़ी हो जाए। ऐ अल्लाह, आप हमें सामने की ज़िंदगी आपके मर्ज़ी की ज़िंदगी अता फरमाए, आपके मर्ज़ी की ज़िंदगी अता फरमाए। शैतान के वसवसा से, नफ्स के नाजायज़ ख्वाहिशात से हम सबको अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोग के सामने कुछ वीडियो बना के भेजा जिसमें कुछ बायनात है। आप लोग देखते हैं लेकिन उसमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करता। अगर ये करता तो ये फ़ायदा होगा, हमें वीडियो और भी बनाने के लिए मन जाएगा और आप लोग भी सुन पाओगे। नहीं तो आप लोग कुछ करता नहीं है, सिर्फ देखते हैं। इसलिए आप लोग से गुजारिश है, आप सब साथियों देखो और सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए। इसमें हमें भी जज्बात आएगा जो और भी वीडियो बनाने के लिए। हमारे वीडियो को जरूर देखें और सारी दुनिया फैलाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोग के सामने कुछ वीडियो बना के भेजा जिसमें कुछ बायनात है। आप लोग देखते हैं लेकिन उसमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करता। अगर ये करता तो ये फ़ायदा होगा, हमें वीडियो और भी बनाने के लिए मन जाएगा और आप लोग भी सुन पाओगे।
نہیں تو آپ لوگ کچھ کرتا نہیں ہے، صرف دیکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگ سے گزارش ہے، آپ سب ساتھیوں دیکھو اور سبسکرائب اور لائک شیئر کیجیے۔ اس میں ہمیں بھی جذبات آئے گا جو اور بھی ویڈیو بنانے کے لیے۔ ہمارے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ساری دنیا پھیلائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ میں نے آپ لوگ کے سامنے کچھ ویڈیو بنا کے بھیجا جس میں کچھ بیانات ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس میں لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کرتا۔ اگر یہ کرتا تو یہ فائدہ ہوگا، ہمیں ویڈیو اور بھی بنانے کے لیے من جائے گا اور آپ لوگ بھی سن پاؤ گے۔ نہیں تو آپ لوگ کچھ کرتا نہیں ہے، صرف دیکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگ سے گزارش ہے، آپ سب ساتھیوں دیکھو اور سبسکرائب اور لائک شیئر کیجیے۔ اس میں ہمیں بھی جذبات آئے گا جو اور بھی ویڈیو بنانے کے لیے۔ ہمارے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ساری دنیا پھیلائے۔ السلام علیکم۔